اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، الہی تو دے اس سے اپنی پناہ کہ ہو شرک کا مجھ سے سرزد گناہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا، زباں پہ نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ عہد الست، خالق کائنات کا اپنی مخلوق سے عالم ارواح میں لیا گیا معاہدہ میثاق، دنیا میں آنے والے تمام بندوں کی ارواح سے الہ واحد کی طرف سے پوچھا جانے والا واحد سوال، الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ قالوا بلا شہیدنا، سارا عالم پکار اٹھا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی تو ہی ہمارا رب ہے۔ سورہ الاعراف آیت 172۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو، اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ شرک سے پلٹ آئیں۔ سورہ اعراف آیت 172، 173، 174۔ شعراء آفاق مفسر صاحب تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی ان آیات مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رب کائنات کی طرف سے انسانوں کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ در حقیقت تم سب اپنے خالق کے ساتھ ایک میثاق میں بندھے ہوئے ہو، اور ایک روز تمہیں جواب دہی کرنی ہے کہ تم نے اس میثاق کی کہاں تک پابندی کی۔ جیسا کہ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے، یہ معاملہ تخلیق آدم کے موقع پر پیش آیا تھا۔ اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے انسان اول یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا تھا اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اللہ جل جلالہ نے بیک وقت وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر کے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اس مضمون کی بہترین شرح ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک قسم اور ایک ایک دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی، پھر ان سے عہد و میثاق لیا اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا۔ خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد و میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔ اس پر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے، آپ ہی ہمارے رب اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ کوئی معبود۔ اس آیت کے آپ ہمیں
اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کام لوگوں نے کیا تھا۔ میل و عرض بیان کی گئی ہے جس کے لیے ازل میں پوری نسل آدم سے اقرار لیا گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے خدا سے بغاوت اختیار کریں وہ اپنے اس جرم کی پوری طرح ذمہ داری قبول کرے، انہیں اپنی صفائی میں نہ تو لا علمی کا عذر پیش کرنے کا موقع ملے اور نہ وہ سابق نسلوں پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود بری ذمہ ہو سکے۔ گویا بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ اس اصلی عہد میثاق کو اس بات پر دلیل قرار دیتا ہے کہ نوع انسانی میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے الہ واحد اور رب واحد ہونے کی شہادت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اس بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی شخص کامل بے خبری کے سبب سے یا ایک گمراہ ماحول میں پرورش پانے کے سبب سے اپنی گمراہی کی ذمہ داری سے بالکل یا بری ہو سکتا ہے۔ مفسر بیان القرآن مولانا صلاح الدین یوسف فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت کی یہ گواہی ہر انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ اسی مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور کا بچہ صحیح و سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کٹا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز و مسلم کتاب القدر۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا ہے، پس شیطان ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ۔ یہ فطرت یا دین فطرت یہی رب کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے جو اب اسلام کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے۔ تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب شہید مصر فرماتے ہیں، اس سبق کا موضوع عقیدہ، توحید اور رد شرک ہے۔ اس سبق میں مسئلہ توحید کو ایک نئے زاویے سے لیا گیا ہے، گہرے رخ سے اس پر بات ہوئی ہے۔ انسانی فطرت کے اس زاویے سے جس پر اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان جب عالم ذریت میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات اور بشر سے یہ عہد لیا تھا کہ آیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ اقرار ربوبیت کو فطرت انسانی میں ودیعت کیا گیا ہے۔ عقیدہ توحید دراصل ایک میثاق ہے جو فطرت انسانی اور خالق فطرت کے درمیان انسان کے ابتدائی دور کے وقت سے طے شدہ ہے، لہذا اس عہد کو توڑنے کے لیے انسان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ اگرچہ تذکیر و یاد دہانی کے لیے ان کے پاس کوئی رسول نہ آیا ہو، لیکن یہ اللہ کی خاص رحمت اور احسان ہے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے منحرفین کی اصلاح کے لیے رسولوں کو ارسال کیا اور لوگوں کو محض ان کے عقول پر نہیں چھوڑ دیا گیا، کیونکہ عقل غلطی کر سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ نے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے کہ فطرت کے تقاضے کے علاوہ اب تو رسول بھی آ گئے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب نے آدم کی پشت کو چھوا، اس سے وہ تمام جرثومے برآمد ہوئے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ وعدہ لیا اور انہیں خود ان کے خلاف گواہ ٹھہرایا۔ سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ سامعین کرام، اس عہد الست کا چکنے کے بعد اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم شرک کا ارتکاب کریں کسی بھی صورت میں۔ یا اللہ، ہم تجھ سے تیری پناہ کے طالب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم معافی کے خواستگار ہیں کہ جان بوجھ کر یا انجانے میں شرک جیسے ذلیل ترین گناہ کا ارتکاب کریں۔ یا اللہ ہمیں اس سے بچا، آمین۔